بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کی اچانک موت ہو گئی۔ بچوں کی خاطر بہنوئی سے شادی ہو گئی۔ شادی کی رات ہم بستری کرنے کے بعد ایسا راز پتہ چلا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں نے اپنی ہی بہن کے ساتھ آج میرے بہنوئی کے ساتھ نکاح تھا، حالانکہ میری بہن کی موت کو بمشکل 1 ماہ ہوا تھا اور میں اپنی بہن کی موت کے غم سے اچھی طرح نکلی نہیں تھی، مگر میری بہن کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ بچے 1 ماہ میں ہی اپنی ماں کے بغیر بیمار ہو گئے تھے۔ مجبوراً گھر والوں نے جلد ہی میرا نکاح میرے بہنوئی سے کروا دیا۔ میں اس وقت دلہن بنی رخصت ہو کر بہنوئی کے گھر آ چکی تھی، مگر میرا دل بالکل خالی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے بہنوئی سے شدید نفرت تھی۔ ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنا ایک لڑکی کے لیے کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے، شاید یہ بات کبھی ہمارے گھر والے نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے بھی اپنی بہنوئی سے نکاح کرنے کا سن کر بہت احتجاج کیا تھا، لیکن میرے گھر والے میری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میرا بہنوئی ایک پڑھا لکھا اور جوان مرد تھا، شکل و صورت بھی بہت اچھی تھی اور سرکاری نوکری بھی تھی۔ اس کے پاس گھر گاڑی سب کچھ تھا اور میرے ماں باپ ایسا داماد چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے گھر والوں کو بہت سمجھایا کہ میں اپنی بہن کے بچے پالنے کو تیار ہوں اور ان کی خاطر کسی سے شادی بھی نہیں کروں گی، مگر ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرے بہنوئی اپنے بچوں سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھے اور مجھے یہ صرف ان کا ڈرامہ ہی لگ رہا تھا۔ میں اپنی بہنوئی کی اصلیت سے واقف تھی، مگر میرے گھر والے نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ میرا نکاح زبردستی میرے بہنوئی سے کروانا چاہتے تھے۔ میں اب وہ سب باتیں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میری بہن نے مجھے اپنے شوہر کی اصلیت بتا کر قسم دی تھی کہ میں گھر والوں کو نہ بتاؤں۔ میری بہن اور میں بہترین دوست تھیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ میری بہن نے مجھے میرے بہنوئی کی جو خامیاں اور مسائل بتائے تھے، ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکل کا شکار رہی تھی اور جب بھی وہ آتی روتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بہن سے دلی ہمدردی تھی اور اپنے بہنوئی پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں دل میں اس خود غرض انسان کو گالیاں دیتی تھی، جس کی وجہ سے میری بہن کی ازدواجی زندگی اس تنگی کا شکار رہی تھی۔ پھر ایک روز ہمیں پتہ چلا کہ میرے بہنوئی بچوں کو ان کی دادی کے پاس چھوڑ کر میری بہن کے ساتھ ناردرن علاقوں کی طرف سیر کو نکلے ہیں۔ میں خوش ہوئی کہ شاید اسی بہانے میری بہن کا بھی دل تھوڑا بہل جائے گا، مگر جانے کیوں سیر کو جانے سے پہلے جب میری بہن نے مجھے کال کی تو بہت پریشان لگ رہی تھی، اور تب میری بہن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا اور میں نے اپنی بہن سے بار بار سوال کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، مگر وہ مجھے بہلاتی رہی اور کہا واپس آ کر بات کروں گی۔ پھر اس نے کال کاٹ دی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر چلی گئی۔ میں بھی گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی، مگر دوسرے روز ہمیں جو اطلاع ملی وہ ہمارے سر پر آسمان گرا گئی تھی۔ میری بہن اور بہنوئی کا پہاڑی سلسلوں میں شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر پریشانی سے پاگل ہو گیا۔ میرے بہنوئی نے جب ہمیں اطلاع دی تو مختصر بات کی اور مزید تفصیلات سے گریز کیا تھا۔ میرے والد صاحب بار بار میرے بہنوئی کو کالز کرنے لگے اور ان سے خیریت دریافت کرنے لگے۔ حادثے سے اگلے روز کہیں جا کر دوبارہ رابطہ بحال ہوا تھا اور میرے بہنوئی کی بات نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے بہنوئی نے بتایا کہ حادثے میں جب میری بہن پہاڑوں سے نیچے گری تو اس کی لاش اب تک نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب پوری طرح رونے لگے تھے، میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری پیاری بہن مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی اور اس پر قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ آخری وقت میں اس کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ میرا دماغ اسی کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ وہاں پہاڑوں پہ اکیلی پڑی ہوگی اور ہم گھر میں مزے سے بیٹھے ہیں۔ میرے بہنوئی لوٹ کر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں، مگر میری بہن کو جیسے وہیں دفن ہو گئی تھی۔ یکدم مجھے خیال سا آیا کہ میری بہن جاتے ہوئے خوش ہونے کے بجائے پریشان کیوں تھی، اور مجھے اس کے اداس جملے بھی یاد آ رہے تھے۔ تب کال پر مجھ سے بولی تھی کہ اسما اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں کبھی اکیلا مت ہونے دینا۔ مجھے اپنی بہن کی بات تبھی تھٹکا گئی تھی، مگر اب میں اپنے بہنوئی کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس حادثے میں میرے بہنوئی کو صرف تھوڑی بہت چوٹیں آئیں اور میری بہن بالکل ہی نیچے کھائیوں میں جا گری ہو؟ میرا دل اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے میرے بہنوئی کو تسلی دی اور کوئی سوال نہیں کیا۔ میری بہن کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا اور خاندان والوں کے سوالوں پر سب نے میرے بہنوئی والی بات دہرا دی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے علاوہ کسی نے اس بات کو نہیں سوچا تھا کہ کب حادثہ دونوں کے ساتھ پیش آیا تو صرف میری بہن کیوں مری تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ میرے بہنوئی کی کوئی چال تھی اور وہ پہلے سے ہی بہن کو لے کے اسی لیے گئے تھے، ورنہ ہر بار سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے میرے بہن بہنوئی ہمیشہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، مگر اس بار وہ پہلے سے ہی بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب میں نے اپنے اس شک کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی تو وہ مجھے ناراضگی سے ٹوکنے لگے اور بولے کہ میں نے اپنی بہن کی موت کا اتنا صدمہ لے لیا ہے کہ میں اول فول بکنے لگی ہوں اور اپنے بہنوئی جیسے شریف انسان پر الزام لگا رہی ہوں۔ میں نے گھر والوں کی بات پر ان کے سامنے تو خاموشی اختیار کر لی، مگر میرے بہنوئی ہمارے گھر آئے تو موقع دیکھتے ہی میں ان کے سر پر پہنچ گئی اور بنا کسی تمہید کے براہ راست ان سے سوال کیا کہ انہیں چوٹیں حادثے میں آئی تھیں یا خود ساختہ تھیں۔ میری بات پر میری بہنوئی ٹھٹک گئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے مجھ سے یہ کہنے لگے جو سب سے وہ بولتے آئے تھے، مگر مجھے ان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یکدم اپنے بہنوئی سے ایسی بات کی جسے سن کر ان کو جھٹکا لگا تھا اور وہ یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے کیونکہ میری بہن نے جانے سے پہلے ہی مجھے سب سچ بتا دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بات پر میرے بہنوئی کی شکل پر واضح تاثرات بدلے تھے۔ پھر میرے بہنوئی سنبھل کر مجھ سے بولے کہ اگر تم جانتی ہو تو پھر اور بھی اچھی بات ہے، مگر یقیناً سچائی کسی کو بتانا نہیں چاہو گی، اسی لیے خاموش رہو اور مجھ سے سوالات مت کرو۔ میں اپنی بہنوئی کی دیدہ دلیری پر پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے بہنوئی نے اس کے بعد ہمارے گھر آنا بند کر دیا اور بچوں کو بھی چند دن کے بعد لے گئے۔ ہمارے گھر میں بھی سب کو میری بہن کی موت پر صبر آ چکا تھا، مگر میرے دماغ سے میری بہن نہیں جا رہی تھی۔ میرے بہنوئی کے جملے مجھے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اپنا جرم قبول کر چکے تھے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی جتا رہے تھے کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ وہ ٹھیک بول رہے تھے کیونکہ گھر میں کسی کو میری بات پر یقین ہی نہیں تھا اور سب میرے بہنوئی پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ حد تو تب ہوئی جب پورے ایک ماہ کے بعد میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میرا نکاح میرے بہنوئی کے ساتھ کر دیا جائے۔ میں تو یہ سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو میری سگی بہن کا قاتل ہو اور جس کے ساتھ میری بہن نے رو رو کر زندگی گزاری ہو، اور میرے بہنوئی کو جو بیماری تھی اس کی وجہ سے میرا شادی کرنا میرے لیے ایک الگ امتحان تھا۔ مگر میرے بھانجا بھانجی بہت بیمار رہنے لگے تھے اور میرے والدین چاہتے تھے کہ انہیں گھر میں پرسکون ماحول اور ماں کا پیار ملے۔ سب کی ضد تھی کہ بہنوئی کے ساتھ میرا ہی نکاح کیا جائے کیونکہ بچوں کو ماں جیسا پیار صرف میں ہی دے سکتی تھی۔ میں نے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ میں بچوں کو یہاں گھر پر بیٹھے ہی پال سکتی ہوں، مگر میرے بہنوئی اپنے بچوں کو خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر دباؤ ڈال کر میرا نکاح میرے بہنوئی کے ساتھ کر دیا اور میں رخصت ہو کر ان کے عالیشان گھر میں پہنچ گئی۔ مجھے خوف تھا کہ میری زندگی بھی میری بہن جیسی ہوگی اور میرا انجام بھی دردناک موت ہوگی۔ مجھے رونا آ رہا تھا کیونکہ میرے گھر والے میرے بہنوئی کی اصلیت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ایک بیٹی گنوا چکے تھے اور اب دوسری بیٹی بھی دے بیٹھے تھے۔ میں بے بس سی اپنے بہنوئی یعنی موجودہ شوہر کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بچے مجھے ماں کے روپ میں دیکھ کے بہت خوش تھے اور اسی خوشی میں میرے پاس سو گئے تھے، مگر اب میرے شوہر ان کو ان کے کمرے میں سلانے لے گئے تھے۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ میں چھپ جاؤں جہاں میرے شوہر کی نظر کبھی مجھ پہ نہ پڑ سکے، مگر میں مجبور تھی۔ مجھے یہیں رہنا تھا اور بچوں کی خاطر ان کے باپ کی ہر بات بھی ماننی تھی، کیونکہ میری امی جان نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی یا ان کی عزت نہ کی تو میرے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور اس کا اثر بچوں پر پڑے گا، جبکہ بچے مجھے بہت عزیز تھے۔
میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور میرا وجود ان کی موجودگی محسوس کرتا سنسنا اٹھا تھا۔ میں شدت سے دعا گو تھی کہ میرے شوہر میرے قریب نہ آئے تاکہ مجھے انکار کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بہن کے قریب نہیں آتا تھا، نہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا۔ میری بہن نے ایسی بیماری زدہ شوہر کے ساتھ گزارا کیا ہوا تھا اور اس نے کیا صلہ دیا تھا۔ میں اپنی بہن کو یاد کر کے افسردہ ہو گئی اور آنکھیں بھگوئے رونے لگی جب میرے شوہر میرے قریب آئے اور مجھے اداس دیکھ کر بولے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور سب حقوق پورے کروں گا، بس بدلے میں مجھے اپنے بچے بالکل ٹھیک چاہیے۔ تم انہیں پیار دینا اور اپنی توجہ دینا تاکہ ان کی شخصیت میں کوئی کمی پیدا نہ ہو۔ میں منہ کھولے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر اس انسان کو اپنے بچوں کی اتنی ہی پرواہ تھی تو اس نے اپنی وفادار اور معصوم بیوی کا قتل کیوں کیا؟ اس نے بچوں سے ان کی ماں چھینی ہی کیوں؟ کہ آج بچوں کی شخصیت میں خلا رہ جانے کا خوف ستا رہا تھا؟ مگر میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہہ پائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میں کوئی ایسی بات کروں جس سے وہ انسان اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا اور اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں پوری طرح ڈر گئی تھی اور گھبرائی ہوئی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ تب جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سے میرے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ میں حیرت سے ساکت ہو چکی تھی کیونکہ ہم بستری کر کے جو راز مجھ پر کھلا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے سر پر آسمان گرا تھا کیونکہ میرا بہنوئی تو اگلی صبح میں کھوئی کھوئی سی بیٹھی رہی تھی۔ میرے گھر والے ملنے آئے تو میری ماں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اب ٹھیک ہوں یا نہیں، کیونکہ میری باتوں اور احتجاج کی وجہ سے میری ماں بہت پریشان رہی تھی۔ میں اپنی ماں کے سوالات پر سر جھکائے بیٹھی رہی تھی کیونکہ میرے پاس اب بولنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ مجھے گزری رات یاد آ رہی تھی اور میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ میری ماں کی گھبراہٹ اور پریشانی پر میں نے انہیں اطمینان دلا دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب اچھا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ میں واقعی ٹھیک تھی۔ میری ماں مطمئن ہو گئی، مگر میں سوچ چکی تھی کہ میں اپنے بہنوئی کی اصلیت اور اپنی بہن کی موت کا راز جان کر رہوں گی۔ میرے گھر والے اطمینان سے چلے گئے اور میں الجھی سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی میری بہن کی بات غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک تھا اور اسے کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ اس کا مزاج بھی برا نہیں تھا۔ وہ سلجھے ہوئے طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرا شوہر کا یہ مزاج صرف وقتی طور پر میرے شک کو دور کرنے کے لیے دکھاوا ہو۔ اس لیے میں زیادہ مروب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی روتی آنکھیں یاد آتی تھی۔ میرے شوہر کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا اور ماہانہ تنخواہ بھی لاکھوں میں تھی، مگر اس کے باوجود میری بہن الجھے بکھرے سے حلیے میں رہتی تھی اور اس کے چہرے پہ ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی۔ بچوں کے بعد میرے شوہر نے میری بہن کو بالکل ہی ملازمہ بنا کر رکھ لیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی اور میری بہن مجھے تھکی تھکی اور اداس سی لگتی تھی، جبکہ اب میرے لیے میرے شوہر کی نرم مزاجی عروج پر تھی۔ میں نے گھر میں جلد ہی کام کاج اور بچوں کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ بچے اب سنبھل گئے تھے اور میرے ارد گرد ہی منڈلاتے رہتے تھے۔ میں ان کو ہر قسم کی سہولت دیتی تھی، کھانے پینے میں بھی ان کی مرضی کا خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اچھا کھانے پینے لگے تھے۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا تھا جیسے میرے شوہر پر گہری جائزہ لیتی نظروں سے مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ان نظروں سے پریشان ہونے لگی۔ میں نے تھک کر اپنے شوہر سے سوال کیا کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں۔ اس پر میرے شوہر نے جو جواب مجھے دیا وہ مجھے حیرت سے جھٹکا لگا گیا۔ میرے شوہر بولے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم واقعی ایسی ہو یا پھر ایک روز تم بھی اپنی بہن جیسی ہو جاؤ گی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کی اس بات پہ حیران رہ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے شوہر کا اصل روپ دیکھنے کو بےتاب تھی، ویسے ہی میرے شوہر کو میری حقیقت جاننے کا شوق تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی میرے شوہر کو کیوں لگا میں نے خود کو چھپا کر رکھا ہے، اور ان کے اس جملے نے مجھے بھی مزید الجھا دیا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں مزید الجھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کے اندر مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں نظر آتی تھی کہ جس سے میں کچھ اندازہ کر سکتی۔ ایک روز میری چھوٹی سی بھانجی کو تیز بخار ہو گیا
اور وہ سارا دن بخار سے جلتی رہی. میرے شوہر گھر پر نہیں تھے. میں پریشان سی بچی کو سنبھالتی رہی اور اسے سارا دن کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ضدی ہو رہی تھی اور کچھ کھا نہیں رہی تھی. تھک کر شام کے وقت میں اسے سلا کر اس کی یخنی بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اور تب میرے شوہر آ گئے. وہ ہمیشہ کی طرح آتے ہی پہلے بچوں کے پاس پہنچے تو بیٹی کی حالت دیکھ کے گھبرا گئے اور فوراً اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے. میں کچن میں کھڑی تھی. جب نکل کر دیکھا تو بچی غائب تھی اور میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ اسے بابا ہاسپٹل لے گئے ہیں. میں خاموشی سے اپنے بھانجے کو کھانا کھلا کر سلانے لگی تھی. رات کے وقت جب بچی کی حالت سنبھلی تو میرے شوہر اسے لے کر گھر آ گئے. میں پیچھے گئی تو وہ بیٹی کو سلاتے نہایت سنجیدہ لگ رہے تھے. مجھے دیکھا تو بولے کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، کچھ بھی چاہیے مجھ سے بولو، مگر برائے مہربانی میرے بچوں کی طرف سے غفلت مت برتنا، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوگی. میں ان کی بات پر حیران رہ گئی اور پہلی دفعہ میں نے اپنے دل میں ان کے لیے موجود نفرت اور غصے کو ظاہر کر دیا اور غصے سے بولی کہ اگر اتنی ہی فکر تھی تو انہیں ان کی ماں سے دور کیوں کیا. میری بات پر میرے شوہر مجھے دیکھ کے لب بھینچ گئے اور کمرے سے نکل گئے. میں نے سر جھٹک کر بچی کو یخنی پلائی اور اپنے سینے سے لگا کر سلانے لگی. میرا دل بری طرح رو رہا تھا. مجھے اپنی بہن یاد آنے لگی جو سارا وقت اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے بچے اسے دور دور رہتے تھے. مجھے آج سمجھ آ رہی تھی ایسا کیوں تھا، کیونکہ ان کا باپ ان کے دل میں نفرت پیدا کرتا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے یہی جتاتا تھا کہ بس اسے بچوں کی فکر ہے اور کسی کو نہیں. مجھے اپنا شوہر عجیب نفسیاتی مریض لگ رہا تھا. پورا دن بچی کے ساتھ گزارا تھا، مگر اس نے پھر بھی اسی بات کہہ کر ایسے ظاہر کیا جیسے بچوں کے لیے واقعی تڑپ رہا ہو اور ان کی بہت پرواہ ہو، جبکہ میں اس کی اصلیت جانتی تھی کہ اس بے حس انسان نے ہی بچوں کو ان کی ماں سے دور کر دیا تھا. میں کتنے روز بچوں کے ساتھ لگی رہی اور ان کا خیال رکھتی رہی، مگر پہلی بار میں نے اپنا غصہ اور ناراضگی اپنے شوہر پر ظاہر کی اور ان کے کمرے میں نہیں گئی. میں اپنے شوہر کا کھانا پینا اور باقی سب ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی، مگر سامنے نہیں جاتی تھی. اس بات کا میرے شوہر پر یہ اثر ہوا کہ وہ ایک روز میرے پاس آئے اور بولے کہ میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ مجھے تیاری کرنے کا بول کر بچوں کو بلانے لگے. ابھی میں وہاں جانے لگی تھی کہ بچے آ گئے اور میرے شوہر نے ان سے جو بات کہی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی. وہ بچوں سے کہہ رہے تھے، آؤ تمہیں تمہاری دادی کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں، پھر مجھے تمہاری ماما کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی. بچوں کے وہاں سے جانے پر میں نے حیرت سے سوال کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہیں. اس پر میرے شوہر بولے کہ انہوں نے صرف بچوں کو بہلایا ہے. دراصل وہ مجھے جہاں لے جا رہے ہیں وہاں بچے نہیں جا سکتے. اتنا بول کر میرے شوہر بچوں کو ان کی دادی کے گھر لے گئے اور میں خوف زدہ سی کھڑی رہ گئی. مجھے یاد آیا کہ میری بہن کو بھی میرے شوہر ایسے ہی اکیلے لے کر گئے تھے اور پھر مار دیا. میں ڈری ہوئی تھی اور میرے شوہر پہنچے اور میرے انکار کے باوجود مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گئے. میں خوف سے پاگل ہو رہی تھی. کتنی دیر بعد میں نے سر اٹھا کر باہر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہ کوئی پہاڑی راستہ تھا. مجھے اپنی موت صاف نظر آنے لگی. میرا شوہر یقیناً اب مجھ سے تنگ آ چکا تھا. ایک جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور مجھے گاڑی سے نکال کھڑا کیا. پھر مجھے لے کر ایک کچی گلی میں آگے بڑھ گئی. میں خوف زدہ سے اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی تھی. تب وہ ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رکے اور اس گھر کا دروازہ بجانے لگے. میں حیران سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی. جب اس گھر سے ایک جوان لڑکا باہر نکلا وہ میرے شوہر کو دیکھ کے گڑبڑا گیا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کیے پکڑ کر اس گھر کے اندر چلے گئے. سامنے ہی چارپائی پہ کوئی عورت پشت کیے بیٹھی تھی. آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی. میری بہن بھی مجھے دیکھ کے گھبرا گئی تھی. میرے شوہر نے مجھے جو سچائی بتائی اسے سن کر میں زمین میں گڑ گئی. میرے شوہر بول رہے تھے کہ اس لڑکے کو میں نے اپنے گھر سودا سلف لانے کے لیے رکھا تھا، مگر کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ تمہاری بہن اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور تمہاری بہن بچوں سے بھی دور ہو گئی اور خود کو میرے لیے بنانا سنوارنا بھی چھوڑ دیا. میں نے یہ بات تمہارے ماں باپ کو بھی بتا دی، مگر وہ بولے کہ ایسی بیٹی ہمارے لیے مر چکی ہے.
اب چاہے اس کے ساتھ جو کرو. میں غیرت مند مرد تھا، ایسی بیوی کو رکھ کر کیا کرتا. تب میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے کے اس کے عاشق کے ساتھ بھیج دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ مر گئی ہے. مگر حقیقت تمہارے والدین بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے تمہارے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور یقین دلایا کہ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گی. سچائی سن کر میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی. مجھے اپنی سوچ اور اس کے لیے بہائے آنسوؤں پر شرمندگی ہونے لگی. میں نے جھلملاتی نظروں سے اپنے عظیم شوہر کو دیکھا، جس انسان نے کبھی ہم گھر والوں کو میری بہن کے لیے تانا نہیں دیا بلکہ مجھے بھی محبت اور عزت دی. میں نے بہن سے کہا کہ اب وہ میرے لیے بھی مری ہوئی ہی رہے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ لوٹ آئی. حقیقت کھلنے کے بعد میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشی سے رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے بھی معافی مانگی کہ میں انہیں قاتل سمجھتی رہی. میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا مگر وعدہ چاہا کہ میں کبھی ان سے بے وفائی نہ کروں. میں نے انہیں اپنی وفا کا یقین دلایا کیونکہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. میری بہن ماں ہو کر بھی بچوں کو چھوڑ گئی تھی اور میں ماں نہ ہو کر بھی ان سے بہت محبت کرتی ہوں. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پیمان.